وہ بہت پریشان تھی کہ صبح کس طرح سے ہوگی اور وہ یہاں سے نکلے گی۔ ابھی وہ فون چھپا کر بیٹھی تھی کہ دروازہ بہت زور زور سے بجا تھا۔ فضیلت کا دل حلق میں آیا تھا۔ فضیلت دروازہ کھولو۔ نصرت کی آواز پر وہ بے حد گھبرائی تھی۔ ہائے اللہ، اتنی جلدی میری موت لکھی تھی۔ وہ چادر اوڑھتی ہوئی دروازے کے قریب گئی۔ دروازہ ایک دفعہ پھر زور سے بجایا تھا۔ فضیلت اچھل پڑی تھی۔ پھر فضیلت نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے نصرت اسے گھور رہی تھی۔ کیا خود کو بھی خانم سمجھنے لگی ہو اس حویلی کی، جو اپنے کمرے میں منہ لپیٹ کر بیٹھ گئی ہو؟ کام تمہارا باپ آ کر کرے گا۔ فضیلت کو اس بات پر غصہ تو بہت آیا، لیکن خاموشی سے بولی، میں بس کپڑے چینج کر رہی تھی۔ جی کیا کام ہے؟ آ جاؤ، کھانا لگانا ہے ہم نے۔ جی، وہ جلدی سے بولی تھی اور ان کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ شاہزین خان زادہ آغا جان سے بات کرنے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ حیا کو سوچوں میں غرق دیکھ کر بولا، حیا کھانا کھا کر آرام کرنا ہے۔ حیا شاہزین کی بات پر اثبات میں سر ہلا گئی تھی۔ شاہزین خان زادہ رات کے آرام دہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ کچھ دیر میں ملازمہ کھانا لے کر آئی تھی۔ شاہزین خان زادہ نے حیا کے سامنے رکھا تھا اور خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ میں کھلاتا ہوں تمہیں، تم بس آرام کرو۔ حیا نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے کھانا کھلا رہا تھا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی مجھے چپکے سے بابا بنانے والی ہے۔ وہ حیا کے دیکھنے پر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا۔ حیا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائی تھی۔ حیا میں بہت خوش ہوں اپنے بچے کے لیے۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم مجھے بابا بنانے لگی ہو۔ حیا مسکرائی تھی۔ وہ حیا کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اس کے دوسرے سائیڈ پر آتے ہوئے لیٹ گیا اور حیا کو اپنے سینے پر سر رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر اس کے سینے پر رکھتی اور ہاتھ بھی اس کے سینے پر رکھا تھا۔ شاہزین خان زادہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی انگلیوں میں پھنسائے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ حیا نے آہستہ سے کہا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ شاہزین خان زادہ نے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا، جو بھی بتانا ہے وہ کل صبح بتانا، بہت پیار سے سنوں گا، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ حیا خاموش سی ہوئی تھی۔ پھر صبح کا ہر حال میں بتانے کا سوچ چکی تھی۔ وہ آسیہ سے تنگ تھی۔ وہ اپنے بچے کو پھر سے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، اور اسے اندازہ ہوا تھا شاہزین خان زادہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سکون سے شاہزین خان زادہ نے کچھ ہی دیر میں حیا کی گہری سانسیں محسوس کرتا ہوا اس کے سر پر لب رکھتا ہوا خود بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ فضیلت رات کو دیر سے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ صبح نکلنا ہے۔ اس نے تو اپنی تیاری کر لی اور ساتھ ساتھ بڑبڑائی بھی تھی، اس خانم کا تو کام تمام کر کے ہی جانے کا دل کر رہا ہے، لیکن ابھی تو میرا جانا ضروری ہے۔ لالا نے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے شدید چکر آنے لگے۔ اف، پریشانی کے مارے میرا سر چکرانے لگا ہے۔
وہ جلدی سے سنگل بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ کہتے ہوئے اپنا فون ڈھونڈنے لگی۔ اس سے بالکل کھڑا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس کو اپنا وجود شل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل دیوار کا سہارا لے کر اٹھی تھی اور چلتے ہوئے دروازے کے قریب گئی تھی۔ دروازہ کھول کر ابھی پیچھے بھی نہیں ہوئی تھی کہ نصرت کا مسکراتا ہوا چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ ساتھ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے فضیلت پوچھ رہی تھی۔ فضیلت سے کھڑا نہیں ہوا گیا تھا، اس لیے وہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ نصرت نے اس کے پاس جھک کر بیٹھتے ہوئے کہا، چلو خانم کا حساب پورا کرو۔ اب بڑی ہمت تھی نا تم میں، اس لیے اب خود کو بچا کر دکھاؤ۔ فضیلت اپنے وجود کو حرکت نہیں کر پا رہی تھی، بمشکل بولی، نصرت میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ بڑی خاموشی سے بنا تمہیں کچھ کہے یہاں سے جانے والی تھی، لیکن شاید تمہیں یہ قبول نہیں ہے۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ نصرت ہنسی تھی، پھر اس کے وجود سے چادر کھینچتے ہوئے اٹھائی تھی، پھر اپنے پیچھے اشارہ کیا تو ایک مردانہ چادر میں کوئی اندر آیا تھا۔ فضیلت کی جان نکلی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود کو ہلا بھی سکتی۔ نصرت نے کہا اس مرد سے کہ جیسے خانم نے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے، بس یہ زندہ رہنی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ جی سمجھ گیا ہوں۔ فضیلت بے بسی کے مارے آہستہ آہستہ ہوش کھونے لگی تھی۔ وہ بالکل غنودگی میں تھی، لیکن اسے محسوس ہوا تھا کوئی اس کے کپڑے نوچ رہا تھا۔ اچھا، تو یہ جو پارٹ ہے یہ مس نہیں، بس اس کی سپیڈ کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے یہ پارٹ میں نے آج کی ایپیسوڈ میں پھر سے دیا ہے۔ میں بہت معذرت کرتی ہوں۔ کل آثیر نکاح قسط 53 تحریر گل۔ ازمیر علی نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب کو کل یہ ویڈیو دکھائے گا اور آسیہ خانم کو نہیں تو حیا کو یہاں سے ضرور نکالے گا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پینے میں مصروف تھا، جب اسے ایک چادر میں عورت اور مرد ملازموں والی سائٹ پر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا کہ اس طرح کوئی مرد رات کے اس پہر کیوں جائے گا؟ اگر کسی ملازمت سے ملاقات کے لیے اس کے بھائی یا باپ ملنے آیا بھی ہوگا تو وہ رات کے اس پہر کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سگریٹ ختم کرتا ہوا، اپنی شال اوڑھتا ہوا، اپنی پسٹل جیب میں رکھتا ہوا باہر نکلا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف جب شاہ نواز خانزادہ کا فون آیا، وہ اپنا فون دیکھتا ہوا پک کرتا ہوا بات کرنے لگا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ بھی آ چکا تھا۔ وہ بات کرتا ہوا آہستہ آہستہ کچن کی طرف گیا تھا۔
وہ وہاں سے پیچھے کی طرف نکلا تھا۔ اس کا ارادہ دروازے کی طرف جانے کا تھا، کیونکہ اکثر ملازموں سے اسی راستے ملنے آتے تھے۔ ان کے گھر والے، لیکن اس وقت اگر کوئی آیا بھی ہوگا تو وہ بھی منع کر دے گا کہ پھر سے رات کے اس پہر نہیں آئے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ فون بند کرتا ہوا جیب میں رکھ گیا تھا۔ وہ فون میں ہی لگا اسی طرف جاتا تھا۔ اس کی باتوں کی آواز نزہت سن چکی تھی، کیونکہ وہ باہر نکلی تو فضیلت کے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی، تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کر لے۔ اور اب اس کا رنگ اڑا تھا اضمیر علی کو وہاں دیکھ کر۔ اضمیر علی وہاں سے گزرتا ہوا جانے لگا تھا جب اسے ہلکے رونے کی آواز آئی تھی۔ چھوڑو مجھے لالا، چھوڑو مجھے۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں وہ سن چکا تھا۔ اضمیر علی کچھ ٹھٹکا تھا۔ وہ جو فون میں مصروف تھا، ایک دم سے فون واپس رکھتا ہوا کچھ اور آگے گیا تھا۔ اسے فضیلت کا کمرہ نہیں معلوم تھا، کبھی آیا ہی نہیں تھا یہاں، لیکن ابھی لڑکی کے رونے کی آواز بہت ہلکی ہلکی تھی۔ اضمیر علی کو کچھ برا ہونے کا اندازہ ہوا تھا۔ ایک دم وہ اسی طرف گیا اور نزہت کا سانس اٹکا تھا۔ نزہت وہاں سے حویلی کی طرف بھاگی تھی۔ اضمیر علی نے دروازہ کھولا تو وہ بولا، تم پھر آ گئی ہو، تم چھوڑو گی مجھے تو کچھ کروں گا نا۔ وہ فضیلت پر جھکا، اس کی شرٹ ریموو کر چکا تھا، اور وہ ہی بولی، چھوڑو مجھے۔ اضمیر کا غصے سے رگیں تن گئی تھی۔ اضمیر نے اسے پچھلی گردن سے پکڑے، اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا دروازے کے باہر کھینچا تھا۔ اسے خبیث انسان، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اضمیر کہتے ہوئے زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتا ہوا اس کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس آدمی کی حالت وہ اور خراب کرتا اس نے اضمیر کو کمرے میں اندر دھکیلتا ہوا پیچھے سے دروازہ بند کرتا ہوا بھاگا تھا۔
ازمیر علی ویسے ہی فضیلت پر گرا تھا، اس کے وجود میں حرکت کرنے کی سکت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ پورے ہوش میں تھی۔ ازمیر کے گرنے کی وجہ سے فضیلت کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ ازمیر اس کی چیخ پر بری طرح گھبرایا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ جلدی سے اس پر سے اٹھتا، فون کی لائٹ آن کرتا ہوا اس کی طرف کیا تھا۔ اس کی نظر فضیلت کے چہرے پر پڑی تھی۔ ازمیر علی کا رنگ اڑا تھا اور پھر اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی شرٹ نہیں تھی۔ اس نے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنی چادر اس پر پھینکی تھی۔ وہ اس آدمی کو بھاگنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ دروازہ کھولتا کہ باہر سے ہی دروازہ ایک دم سے کھلا تھا۔ سامنے آسیہ خانم اور میر علی کھڑے تھے۔ ازمیر کچھ کہتا کہ میر علی نے بڑی بے یقینی سے ازمیر کو دیکھ رہا تھا۔ ازمیر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ فضیلت کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ ازمیر یہ تم نے کیا کیا؟ تم اس وقت یہاں کیوں ہو؟ آسیہ نے بھی حیران ہوتے کہا تھا، کیونکہ نصرت اس آدمی کو نکلتا دیکھ چکی تھی، اس لیے آسیہ کو بلایا تھا، اور آسیہ بھی میر علی کو لیے وہاں آئی تھی، کیونکہ نصرت نے نہیں کہا تھا۔ خانم ازمیر علی فضیلت کے کمرے میں اور فضیلت کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ازمیر نے حیرت سے آسیہ کو دیکھا تھا، پھر نفرت سے کہا، بابا میں سب۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میر علی نے ازمیر کے چہرے پر مارا تھا۔ تم اتنے غلیظ اور بے غیرت ہوگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ شک نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن فضیلت رو رہی تھی۔ ازمیر نے دانت جمائے کہا، بابا ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ۔ میر علی نے اپنے اطراف میں باقی ملازموں کو بھی دیکھا تھا جو شور سن کر نکلی تھی، اس لیے شدید غصے سے بولے، زنان خانے میں آؤ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا آج۔ وہ کہتے تیزی سے وہاں سے گئے تھے۔ آسیہ نے کہا، ازمیر تم نے غلط کیا یہاں آ کر۔ ازمیر نے خون آشام نظروں سے آسیہ کو دیکھ کر کہا، خانم میں یہاں کیوں آیا اس کا تو میں جواب دہ ہوں ہی، لیکن آپ کا حساب کتاب بھی آج ہی ہوگا۔ آپ سے انتظار نہیں ہوا نا، چلے ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اب کی دفعہ آسیہ گھبرائی تھی ازمیر علی کے انداز پر، اور یہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ تھا جو ازمیر شدید غصے سے بولا تھا۔ وہ کہتا ہوا فضیلت کا دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکلا اور زنان خانے میں آیا تھا۔ شور کی آواز پر آغا جان اور انا جان بھی آئے تھے
اور اسی وقت شاہ نواز خانزادہ بھی داخلی دروازے سے اندر آیا تھا۔ ازمیر کو دیکھ کر میر علی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو کہ اپنی ہی ملازمہ کے ساتھ زبردستی کرو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس بچی کو یہاں یہ سب کے لیے نہیں چھوڑا تھا اس کے گھر والوں نے۔ میں تمہیں اس حویلی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ازمیر علی سپاٹ چہرے سے وہیں کھڑا تھا اور نظریں جھکائی۔ شاہ نواز خانزادہ بھی قریب آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چاچو کچھ کیا ہے اس نے پھر سے؟ وہ ازمیر کو دیکھ کر بولا۔ اس بے غیرت نے ابھی وہ کچھ بولتا کہ ازمیر علی نے جلدی سے کہا، بابا میری بات تو سن لینا۔ ازمیر کے شرٹ کے بٹن بھی ٹوٹ چکے تھے کھینچا تانی میں۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے، دل کر رہا ہے تمہاری جان لے لوں۔ تم حرام کو بابا میری بات سنیں نا، میں نکاح کر چکا ہوں اس سے۔ سب ساکت ہو گئے تھے۔ آسیہ خانم نے بھی حیرت سے ازمیر کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ شاہ نواز خانزادہ نے تیز لہجے میں ازمیر علی کو دیکھ کر کہا۔ آغا جان بھی غصے سے بولے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ ایک ملازمہ سے نکاح کیا تم نے؟ میر علی تو چپ سے ہوئے تھے۔ شور کی آواز سن کر شاہ زین خانزادہ بھی حیران ہوتا ہوا اٹھا تھا۔ حیا کو تکیے پر لیٹایا، تبھی حیا کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ حیا کا کمرہ نیچے تھا اس لیے شور سنائی دے رہا تھا۔ حیا بھی گھبراتے ہوئے اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ شاہ زین خانزادہ نے کہا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ لیکن آغا جان کی تیز آواز ایک دفعہ پھر سے آئی تھی، ازمیر اگر یہ مذاق ہے یا جھوٹ ہے تو بس بہت ہوا۔ شاہ زین نکلا کمرے سے۔ ازمیر کا نام سن کر حیا بے اختیار اٹھی اور گھبراہٹ الگ ہو رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی نکلی تھی اور زنان خانے کے دروازے کے قریب گئی، جہاں ازمیر غصے سے نظریں جھکائے ہوئے تھا اور آغا جان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ شاہ نواز خانزادہ بھی ازمیر کے پاس کھڑا ازمیر علی کو ہی گھور رہا تھا۔ آسیہ بھی خاموش ہوئی تھی۔ وہ تو خود بچ کر اس پر الزام لگانے کے خیال میں تھی، لیکن یہاں تو نکاح کی بات چل رہی تھی۔ آسیہ خانم جیسے چالاک عورت نے کہا، اگر نکاح کیا ہے تو دکھاؤ ثبوت۔ ازمیر علی نے سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہا، میرے نکاح کا ثبوت یہ ہے کہ وہ میری چادر میں رات کے اس پہر کمرے میں پڑی ہوئی ہے اور میں اس وقت وہیں سے آ رہا ہوں، بلکہ آپ اور بابا مجھے وہیں سے
لے کر آئے ہیں۔ ابھی ازمیر آگے کچھ بولتا کہ آسیہ نے بھی اس کی ڈٹائی دیکھ کر پھر سب کو غصہ کرنا چاہا تھا۔ دیکھ لے، اب سب آپ کا وارث ایک ملازمہ سے نکاح کرتا ہے اور پھر رات کو اپنا حق لینے جاتا ہے۔ آسیہ کو تو یہ بھی موقع ملا تھا اور بھی امیر علی کو غصہ دلانے کا۔ شاہ نواز خان زادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف سختی سے موڑا تھا۔ ازمیر، میرے ساتھ جھوٹ، میں سب بتاتا ہوں آپ کو۔ آسیہ نے پھر کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لڑکی نے ہی اسے بلایا ہوگا، لیکن اب آپ اپنے وارث کو تو مارنے سے رہے، تو بہتر ہے فضیلت کو یا تو مار دیں یا پھر اس گاؤں سے نکالیں۔ حیا یہ سن کر ایک دم سے ڈری تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ آسیہ نے کیا ہے، فضیلت کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے۔ اس لیے جلدی سے بولی، شاہ نواز زادہ، آغا جان۔ حیا کی آواز سن کر سب نے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ فضیلت سے نکاح کر چکے ہیں، میں جانتی تھی۔ ازمیر نے حیا کو دیکھا تھا، پھر کہا، وہ نم آنکھوں سے ازمیر کو دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جی آغا جان، میرا نکاح ہوا ہے فضیلت سے، مجھے پسند تھی وہ۔ میں کل آپ کو نکاح کے پیپرز بھی دکھا دوں گا۔ اس کی زبان اٹک رہی تھی، تو آسیہ نے کہا، ابھی دکھاؤ۔ کل کیوں دکھاؤ گے تم؟ کیونکہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں نے اپنے دوست کے پاس رکھی ہیں، آغا جان کے ڈر سے۔ شاہ نواز خان زادہ نے سخت لہجے میں کہا، تم مجھے اپنا نکاح نامہ دکھاؤ گے اور اس کے بعد تم سے آگے بات کروں گا۔ تبھی آغا جان نے کہا، یہ کل اس لڑکی کو طلاق بھی دے گا۔ شاہ نواز خان زادہ نے ناگواری سے آغا جان کو دیکھا۔ یہ وقت گزار کر آیا ہے اس کے ساتھ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق بھی دے گا؟ آغا جان لب بھینچ کر رہ گئے۔ آنا جان تو صوفے پر بیٹھی سر اپنے ہاتھوں میں گرائے ہوئی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ نے سب کو دیکھ کر کہا، مجھے لگتا ہے یہ تماشا ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر ازمیر کو دیکھ کر کہا، نکاح کرنے کی ہمت تھی، لیکن اپنے کمرے میں لانے کی ہمت نہیں تھی، اور اگر اپنے کمرے میں لانے کی ہمت نہیں تھی تو جو تم کر چکے ہو وہ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ازمیر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ آسیہ خانم نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا انصاف ہے، اپنا وارث ہے تو آرام سے بات ختم کر دی گئی ہے۔ آپ سب نے، اگر یہاں عالم ہوتا تو اس کی سنی بھی نہیں جاتی۔ تبھی ازمیر علی کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ آپ کا بیٹا تو نہیں رہا، لیکن آج آپ بھی اپنے کیے کا حساب دیں گے۔ میرے نکاح کے لیے پریشان مت ہو، وہ کل مل جائیں گے سب کو۔ مجھے آپ سب کو کچھ دکھانا ہے۔ ازمیر، تم جتنا بکواس کر چکے ہو کافی ہے۔ میر علی نے ازمیر کے لہجے پر غصہ آیا تھا۔ ازمیر علی نے اپنا فون نکال کر کہا، بابا تھوڑی بکواس دیکھ بھی لے۔
میرے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کے لیے دیکھ لے۔ سب نے چونک کر ازمیر علی کو دیکھا تھا۔ حیا سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا دکھانا چاہتا تھا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ازمیر زنان خانے کے اسکرین کے قریب گیا تھا اور اس نے اپنا فون کنیکٹ کیا تھا اور ایک نظر سب پر ڈالی جو سب اسے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے، جو پتہ نہیں اب کیا کر رہا تھا۔ آسیہ خانم بھی ماتھے پر بل ڈالے سب کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے ویڈیو آن کی تھی۔ سب دم بخود اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھے، جہاں وہی سب کچھ تھا جو آسیہ اور حیا کے بیچ ہوا تھا۔ آسیہ کا تو رنگ زرد ہوا تھا، چہرے پر بدحواسی چھائی تھی۔ حیا گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی تھی۔ شادین خانزادہ نے غصے سے آسیہ خانم کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ باقی سب بھی سکتے کے عالم میں آسیہ کو دیکھنے لگے تھے۔ آسیہ کو کبھی بھی امید نہیں تھی کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ آسیہ کے خاموش رہنے پر شاہزین نے چلاتے ہوئے کہا، کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی حیا کو دھکیلنے کی؟ ازمیر علی نے کہا، حیا کے بچے کو مارنے کے لیے، کیونکہ ان کو اسی رات پتہ چلا تھا حیا کے بارے میں۔ آسیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ میرا ہاتھ لگا تھا۔ حیا پھسل گئی تھی۔ آسیہ خوفزدہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میر علی تو بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں مارنا چاہتی تو حیا خاموش کیوں ہوتی؟ آسیہ نے حیا کو دیکھ کر جلدی سے کہا تھا، اور یہ کس بات کی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی؟ یہ نہیں جاننا میں تو اس کی غلطی پر ہی اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ حیا آسیہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، تو آج خود کا بچاؤ کرنے کے لیے بھی حیا کا سہارا لینا تھا۔ سب نے حیا کو دیکھا تھا۔ شادین خانزادہ حیا کے قریب آیا۔ حیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پہلے؟ تم نے کیا کیا ہے جو معافی مانگ رہی تھی؟ حیا ویسے ہی آسیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جن کا خوف اب کچھ کم ہوا تھا۔ آسیہ کو یقین تھا کہ حیا کچھ نہیں بولے گی۔ حیا نے ایک نظر شادین خانزادہ کو دیکھا، گہری سانس لے کر بولی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، لیکن آپ نے کہا صبح بتا دینا۔ تم نے یہ بتانا تھا؟ شادین خانزادہ نے حیا کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر انا جان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ آسیہ جو کچھ مطمئن ہوئی تھی، ایک دم سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ حیا ہمیشہ کی طرح خاموش رہے گی۔ انا جان اور آغا جان کو دیکھا، میں نے آپ دونوں سے جھوٹ بولا تھا۔ آغا جان نے کہا، کون سا جھوٹ؟ بولا ہے تم نے؟ حیا نظریں جھکاتے ہوئے کہا، شاہزین کا مجھ سے نکاح سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے جھوٹ بول کر ان سے نکاح کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ شادین خانزادہ سے میرا نکاح کر دیں آپ، اور
وہ بھی جلدی، اس لیے ناجائز تعلق کا جھوٹ بولا تھا۔ شاہدین کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ سب نے حیرت سے حیا کو دیکھا تھا۔ اس دفعہ اضمیر بھی چونکا تھا۔ حیا، میں نے کیا پوچھا ہے وہ بتاؤ، شاہدین خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا۔ حیا نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سب بتانا چاہتی تھی۔ آغا جان نے بھی سخت لہجے میں کہا، اور یہ بیہودہ جھوٹ تم نے کیوں بولا تھا؟ حیا نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، عالم سے بچنے کے لیے میں نے یہ سب کہا تھا۔ اب شاہدین بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آسیہ نے غراتے ہوئے کہا، میرے عالم کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا۔ حیا نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا تھا اور بولی، میرے نکاح سے کچھ عرصہ پہلے سے عالم مجھے تنگ کرتا تھا۔ وہ رات کو دیر سے آتا تھا اور وہ مجھے کہتا تھا کہ میں اس کے لیے کمرے میں کھانا لے کر آؤں گی۔ میں لے کر جانے لگی تھی۔ وہ میرے وجود پر نظریں جمائے ہوتا تھا، کہتا تھا میں اپنی خوبصورتی اتنے بڑے دوپٹے میں چھپائے ہوئے ہوں۔ حیا نے آنسو بہاتے ہوئے نم لہجے میں کہا تھا۔ وہاں موجود سب جیسے کو ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی ان کے کمرے سے بھاگ جاتی تھی۔ پھر ایک دفعہ میں کھانا دینے گئی تو عالم نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ خاموش ہوئی تھی، پھر بولی، اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ ناجائز تعلق بنانا چاہتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کی بہن ہوں تو وہ بولے، میرا اور اس کا باپ الگ الگ ہے تو تم میری بہن نہیں ہوئی۔ میں نے مزاحمت کی تو مجھے چھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اور انتظار نہیں کرے گا میرا، وہ زبردستی کرے گا میرے ساتھ، اس لیے میں آرام سے اس کی بات مان جاؤں۔ میں عالم کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس رات میں روتے ہوئے نیچے جا رہی تھی۔ شاہدین سے ٹکرائی تھی۔ وہ میرے پیچھے آئے تھے لیکن شاہدین کو دیکھ کر رک گئے تھے، اور شاہدین کو بھی یاد آیا تھا۔ وہ زور سے مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ پھر میں اس کے کمرے میں رات کو نہیں جاتی تھی۔ وہ خود رات کو دیر سے آتا لیکن میں دروازہ لاک کرتی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں سب کو بتا دوں گی تو وہ ہنستے ہوئے بولا تھا کہ وہ سارا الزام مجھ پر ڈال دیں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش کرتے تھے۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ وہ آ جائیں گے۔ میں سارا دن انا جان کے پاس رہنے لگی تھی کیونکہ اگر کبھی اکیلی ہوتی تو وہ چھونے کی کوشش کرتے۔ آسیہ کو پسینہ آنے لگا تھا۔ آج وہ بالکل نہیں ڈر رہی تھی۔ وہ بنا رکے بول رہی تھی۔ آسیہ نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ عالم یہ سب کرتا ہے؟ یہ جھوٹ اور بکواس بند کرو حیا، بند کرو۔ حیا نے ایک نظر آسیہ کو دیکھا تھا، وہ تو جیسے آنکھوں سے ہی مارنا چاہتی تھی۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے پر یقین تھا۔
یا پھر میرے وجود کا ایک اور حصہ جلاتی آپ؟ سب نے آغا جان نے پریشانی سے کہا، کیا مطلب تمہیں؟ آسیہ نے جلایا ہے۔ اس دفعہ آسیہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی، پریشان ہوئی تھی۔ وہ آج بھی کسی طرح کو چھپ کر آنا چاہتی تھی۔ حیا نے شاہزین خانزادہ کو دیکھ کر کہا، مجھے جلایا ہے نا انہوں نے؟ حیا کے اس طرح کہنے پر شاہزین خانزادہ کا دل کیا وہ حیا کو یہاں سے اٹھائے اور لے جائے۔ آغا جان نے شاہزین کو دیکھا تھا۔ ہاں، جلایا ہے انہوں نے حیا کو۔ میر علی نے آسیہ کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ ان کو یقین نہیں آیا تھا، جو ہر وقت کہتی تھی وہ حیا کا خیال رکھتی ہے، لیکن وہ حیا کو جلا بھی سکتی ہے۔ تم کیا جھوٹ بولا تھا؟ میر علی نے پھر کہا، میرے نکاح سے ایک دن پہلے میں کچن میں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کچن میں آئے اور مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ سے کپ گرنے پر وہ دور ہوئے تھے، اور وہ کہا تھا وہ رات کو میرے کمرے میں خود آ جائے گا، اس لیے لاک نہ لگاؤں، کیونکہ میرے کمرے کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ اب اس لیے میں خود اس کے پاس جاؤں گی تو وہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ رات کو وہ کہتا تھا وہ میرے ساتھ وقت گزارے گا، اور جب میرے ساتھ وقت گزاری کے بعد اولاد ہو پھر خانم ہماری شادی کرنے کا سوچے گی۔ بنا تعلق کے خانم مجھ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی عالم کے ساتھ میری شادی نہیں کرے گی۔ اس لیے میں اس دن بہت پریشان تھی، اور جب شام ہوئی تو میں نے عالم کی ہی باتیں سوچ کر آنا جان کو کہا کہ میرے ساتھ شاہزین نے وقت گزارا ہے، اس لیے میرا نکاح شاہزین سے کر دے۔ اگر نہیں کیا میرا نکاح شاہزین سے تو ہماری وقت گزاری کے نتیجے میں اس خاندان کا وارث ہوگا۔ وہ نظریں جھکا کر روتے ہوئے بول رہی تھی، میں نے شاہزین کا اس لیے کہا تھا کہ اس حویلی میں صرف وہی تھے جو میرا خیال رکھتے تھے، میری تکلیف پر میرے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ میں اداس ہوتی مجھ سے بات کرتے تھے، میں جو مانگتی وہ لے کر آتے، اس لیے مجھے لگا نکاح ہونے کے بعد میں شاہزین کو سب بتا دوں گی۔ شاہزین بہت اچھے ہیں، وہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ اس لیے پھر آغا جان نے بھی میرا نکاح کر دیا ان سے۔ مجھے لگا تھا میں عالم سے بچ گئی ہوں، اب شاہزین عالم کو مجھ سے دور رکھے گا، لیکن شاہزین کو مجھ پر بہت غصہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، میں نے بہت برا جھوٹ بولا تھا، اس لیے وہ غصہ تھے، اتنا کہ نکاح کی رات وہ غصے سے حویلی سے ہی نکل گئے تھے اور واپس نہیں آئے۔ عالم کو بھی مجھ پر بہت غصہ تھا کہ میں نے شاہزین سے نکاح کیوں کیا۔ اس لیے عالم نے جیسے ہی دیکھا، ابھی حیا کچھ بولتی کہ آسیہ چلائی تھی، بکواس بند کرو۔
تمہیں لگتا ہے میں تمہاری ان باتوں پر یقین کر لوں گی؟ میرا عالم ایسا نہیں تھا۔ میر علی نے آسیہ خانم کو اتنے غصے سے دیکھا تھا کہ وہ چپ سی ہوئی تھی۔ حیا نے آنسوؤں کا گولا اپنے اندر اتارتے ہوئے پھر سے کہنا شروع کیا۔ شاہزین کے جانے کے بعد عالم رات کو دیر سے شاہزین کے کمرے میں آیا تھا۔ میں وہیں تھی۔ میں نے کمرہ لاک نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا شاہزین آئے گا، لیکن عالم آیا تھا۔ آدھی رات کو میں اسے دیکھ کر گھبرائی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میں نے ان کو کہا تھا اب مجھ سے دور رہیں، میں شاہزین خانزادہ کی بیوی ہوں اب، لیکن وہ غصے میں میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، شاہزین کو تم میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ جا چکا ہے حویلی سے، اس لیے یہ رات وہ میرے ساتھ۔ حیا اتنا بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھے مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ حویلی کے پچھلے راستے سے جب میں نے چیخنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ مجھے اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی حویلی سے نکالتے ہوئے بولا تھا، اتنا وقت ضائع کیا ہے تمہیں شاہزین کے لیے، ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں تمہیں۔ میں نے بہت منت کی کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا میں سب کو بتاؤں گی، وہ مجھے بتانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، کہتا خانم تمہاری جان لے گی۔ اور ایسا تھا بھی، اگر کچھ خانم سے کہتی مجھے مارتی بہت زیادہ۔ حیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ آسیہ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا، لیکن حیا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے حجرے میں لے کر گیا تھا۔ وہاں اس کے اور بھی بہت سے دوست تھے۔ لیکن وہ مجھے بنا دوپٹے کے ان کے سامنے لے کر جاتے ہوئے کمرے میں گیا اور مجھے کمرے میں پھینک کر دروازہ ابھی بند کرتا کہ کوئی اور مرد بھی اندر آیا تھا، تو اس کو عالم نے کہا آج صرف وہی میرے ساتھ۔ حیا اتنا بول کر پھر سے خاموش ہوئی تھی۔ سب ساکت تھے۔ شاہزین مٹیاں بھینچتے حیا کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ بے حد بے چین بھی تھا کہ حیا اس سے آگے اور کیا کیا بولے گی۔ عالم نے اس آدمی سے کہا تھا، یہ خانزادوں کی بہن ہے، اس لیے اس پر صرف اس کا حق ہے کچھ بھی کرنے کا۔ وہ آدمی ہنستا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ عالم میرے قریب آیا تھا۔ میں چیخنے لگی تو اس نے مجھے پھر مارتے ہوئے کہا، اگر میں خاموشی سے اس کو اپنے قریب چھوڑ دوں گی تو صرف عالم ہی میرے قریب آئے گا، اگر نہیں تو اس کے دوست۔ حیا خاموش ہوئی تھی۔ اس نے میرے
کپڑے بھی پھاڑ دیے تھے۔ پھر میں چیخ رہی تھی، میں نے سب کو پکارا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی پوری کرتا کہ باہر گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ مجھے لگا حویلی سے کوئی میرے لیے آیا ہوگا، شاید شاہزین واپس آیا ہوگا۔ پھر ایک دم سے دروازہ کسی نے ایک جھٹکے سے کھولا تھا۔ یہ دیکھ کر عالم مجھے چھوڑ کر مڑا تھا۔ وہ خلیفہ خان تھا۔ شاید زمین پر کوئی جھگڑا تھا، کیونکہ خلیفہ خان نے ایک ہاتھ سے اسے مارتے ہوئے دور گرایا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے خلیفہ خان سے کہا، مجھے اس سے بچائے۔ خلیفہ خان کو معلوم نہیں تھا کہ میں ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنی چادر مجھے دی اور پھر عالم کو بہت مارا، لیکن پھر عالم کے ہاتھ میں پستول آیا اور اس نے خلیفہ خان کے بازو پر چلائی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ خلیفہ خان کو بھی مار دے گا، پھر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پسٹل پڑی تھی، میں نے اٹھائی اور عالم پر چلائی تھی۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے حیا کی بات پر۔ میں نے مار دیا اس کو۔ وہ وہیں گر گیا تھا، ہر جگہ خون پھیل گیا تھا۔ آسیہ تو کچھ بول نہ سکی۔ حیا نے روتے ڈرتے ہوئے سب کو دیکھا تھا۔ میں مارنا نہیں چاہتی تھی، مجھ سے غلطی سے ہو گئی تھی۔ میں بہت ڈری تھی، اس لیے وہ مر گیا تھا۔ پھر میں باہر کی طرف بھاگی تھی، تب خلیفہ خان نے مجھے روکتے ہوئے کہا وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں بھی رک گئی تھی، کیونکہ مجھے حویلی کا راستہ نہیں معلوم تھا۔ خلیفہ خان نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، راستے کا پوچھا تو میں نے کہا میں خانزادوں کی حویلی کی ملازمہ ہوں، اس لیے وہ مجھے حویلی کی پچھلی طرف چھوڑ دے، میں اندر چلی جاؤں گی۔ خلیفہ خان نے مجھے حویلی کی پچھلی طرف چھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں کہ رات کو کیا ہوا تھا، اور پھر وہ چلا گیا۔ میں اندر آئی تھی۔ آسیہ خون آشام نظروں سے حیا کو دیکھ کر غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے چلائی تھی، تم نے میرے عالم کو مارا ہے؟ ہاں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے عالم کو مارا ہے؟ ہاں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ حیا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر شاہزین کو دیکھا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچی سرخ آنکھوں سے حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے آسیہ نفرت اور اشتعال میں حیا کے قریب آتی، میر علی نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ آسیہ نے بے یقین نظروں سے میر علی کو دیکھا تھا۔ آپ کی بیٹی نے میرے عالم کو مار دیا؟ حیا نے شاہزین کو دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی صبح ہوتے ہی سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے عالم کو مارا ہے، تو آپ سب مجھے بھی مار دیں گے۔ لیکن پھر خلیفہ خان کی بہن کو بنی بنا کر لے آئے تھے آقا جان، اور مجھے اس بات پر خانم ہمیشہ ڈراتی تھی کہ وہ آپ کو بتا دے گی کہ میں رات کو 3 بجے خلیفہ خان کے ساتھ آئی تھی اور اس کے ساتھ رات گزار۔ شاہزین نے بے اختیار کہا، خاموش ہو جاؤ۔ حیا اس کے غصے سے بولنے پر خاموش ہوئی تھی۔ کل رات مجھے سیڑھیوں سے اس لیے دھکیلا تھا خانم نے، کیونکہ وہ میرے بچہ مارنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا جیسے میری ماں کو سیڑھیوں سے دھکیل کر مارا تھا، ویسے ہی مجھے مار دیں گے۔
جان نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر بہت روئی تھی۔ یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے میری بچی؟ آسیہ نے کہا، حیا میں زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں، تم نے میرے عالم کو مارا ہے۔ آسیہ نے سب کو دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، ہاں کل میں نے ہی حیا کو سیڑھیوں سے گرایا تھا تاکہ اس کا بچہ بھی مر جائے، کیونکہ میرا مر گیا تھا لیکن یہ بچ گیا۔ اب کی دفعہ نہیں بچے گا، اب تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گی۔ آسیہ تو پاگل ہوئی تھی، وہ پھر حیا کی طرف بڑھی تھی۔ شاہزین ایک دم حیا کے سامنے آیا تھا۔ حیا ڈر کے مارے جان کے قریب ہوئی تھی۔ اس دفعہ میر علی نے زوردار تھپڑ مارا تھا آسیہ کو، وہ پیچھے صوفے پر گری تھی۔ حیا کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے پہلے یہ سب؟ حیا نے روتے ہوئے کہا، خانم مارتی تھی مجھے، میرا وجود جلاتی تھی، وہ کہتی تھی میری ماں کو مار چکی ہے، مجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ مجھے بارش میں رات بھر کھڑا کرتی تھی اور پھر کہتی تھی اگر میں بیٹھی تو مجھے ماں بہت مارے گی۔ مجھے کھانا نہیں دیتی تھی، جس دن آپ نہیں دیتی تھی وہ بھی نہیں دیتی تھی۔ میں اگر بابا کے پاس جاتی تھی وہ مجھے مارتے ہوئے کہتی تھی کہ میں بابا کے پاس نہ جاؤں۔ پھر میں نے بابا کے پاس جانا چھوڑ دیا، میں آپ کے پاس آتی تھی، یا شاہزین اگر حویلی میں ہوتا تو ان کے پاس جاتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ بابا سے کہا تھا کہ خانم مجھے مارتی ہے، تب آغا جان اور بابا نے خانم کو ڈانٹا تھا۔ اس دن انہوں نے مجھے پکڑ کر میری کمر چلائی تھی، اور جب میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تب بھی مجھے جلاتی تھی۔ یہ کہتی تھی میرا وجود اتنا داغے گی کہ کوئی مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اگر کسی کو بتاؤں گی تو میرا چہرہ بھی جلائے گی۔ حیا نے شدت سے روتے ہوئے کہا تھا۔ شاہزین کے دل کو کچھ ہوا تھا، بے اختیار آغا جان بھی رونے لگے تھے۔ اتنی تکلیف کوئی انسان ہو کر کیسے کسی بچی کو دے سکتا تھا؟ ہاں یہ سب کیا ہے میں نے، کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں تھی، میں نفرت کرتی ہوں اس سے۔ ہاں ماما کو میں نے مارا تھا سیڑھیوں سے دھکیل کر، وہ مر گئی تو میری شادی بھی میر علی سے ہو گئی، لیکن مجھے یہ غلیظ وجود دیکھ کر مری تھی۔ میر علی نے مجھے اس کی آیا بنایا تھا، ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتا اور یہ مجھے غصہ دلاتا تھا۔ میر علی نے نم آنکھوں سے کہا، تم ایک غلیظ عورت ہو، خبردار اگر میری بیٹی کو غلیظ کہا تو تم نے امامہ کو مارا۔ میر علی نے آسیہ کو دیکھا تھا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، اپنے بچوں سے زیادہ تمہارے بیٹے کو پیار محبت دی، جیسا تم چاہتی تھی اس کو رکھا، لیکن تم نے کیا کیا میری بیٹی کے ساتھ؟ مجھے نفرت ہے تم سے آسیہ، دل کرتا ہے تمہیں یہاں ہی مار ڈالوں۔ آسیہ نے خوف زدہ نظروں سے میر علی کو دیکھا تھا۔ میر علی نے آغا جان کو دیکھ کر کہا، آج میں فیصلہ کروں گا، کیونکہ مجھے اس عورت پر یقین نہیں رہا۔ آغا جان خاموش رہے تھے۔ شاہنواز خان زیادہ غصے سے وہاں سے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ فارس علی یہ سب جانتا تھا، وہ اپنے پورشن پر گرل پر ہاتھ ٹکائے نم آنکھوں سے حیا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر کیوں گیا تھا، اور یہی ازمیر کو بھی اپنی جگہ دونوں سوچ رہے تھے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو اس کی بہن کو عالم دیکھتا تک نہیں۔ فارس علی کو کچھ دن پہلے ہی خلیفہ خان نے حیا کو دیکھ کر سب کچھ فارس کو بتایا تھا، اس لیے وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف گیا تھا۔ میر علی نے وہیں آسیہ کو طلاق دی تھی۔
آسیہ ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میر علی اسے چھوڑ دے گا۔ میر علی، تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ میر علی نے کہا، تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ تڑپتے ہوئے روئی تھی، لیکن میر علی نے کہا، تم مجھ پر حرام ہو، اس لیے کل اپنے گاؤں چلی جانا۔ وہ بمشکل بولے تھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آسیہ بہت روئی تھی۔ نہیں آغا جان، وہ مجھے کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ میں نے یہ سب ان کو حاصل کرنے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اس کے رونے تڑپنے پر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ شاہزین خانزادہ نے کہا، حیا چلو کمرے میں، آرام کرو۔ انا جان نے حیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جاؤ بچے۔ حیا بمشکل کھڑی ہوئی تھی، لیکن لڑکھڑائی تھی۔ شاہزین خانزادہ نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حیا اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ایک دم خاموشی ہوئی تھی۔ اب بس انا جان اور آسیہ کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ازمیر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آسیہ زمیں پر اجڑی حالت میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ آغا جان نے کہا، میں تمہیں یہاں لایا تھا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم نے اپنی نفرت کی وجہ سے آج خالی ہاتھ رہ گئی ہو۔ آسیہ، جاؤ یہاں سے، ڈرائیور تمہیں تمہاری حویلی چھوڑ دے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہ رات بھی گزارنی چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے خود بھی اٹھے تھے اور انا جان بھی اٹھی تھی۔ اب پورے زنان خانے میں آسیہ کی آواز آسیہ تھی اور اس کے رونے کی آوازیں تھیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ کل کی ایپیسوڈ غلطی سے اینڈ سے خراب ہوئی تھی مجھ سے، اس لیے آج اینڈ سے دوبارہ دیا ہے۔ حیا کا پاسٹ ریویل کر دیا ہے۔ اب کیا لگتا ہے، فضیلت نکاح کرے گی یا بھاگ جائے گی؟ اب سے